اور ساتھ ہی یہ ہے کہ ابھی میں ایک شعر پڑھ رہا تھا، نظر کر رہا تھا ہمارے جناب ریاض نیازی صاحب کے، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایک دعائیہ ہے، اور یہ ہے تو شعر بشیر بدر مرحوم کا، کیونکہ بشیر بدر ہمیں سب بہت ہی عزیز تھے، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا تو ان کے لیے ہم ایک فاتحہ بھی یہاں پہ کریں گے، اور انہی کے دعائیہ شعر سے تھوڑے سے تصرف سے میں شروع کروں گا کہ سوار نو فلک ابروؤں میں خم کر دے، میرے خدا میرے لفظوں کو محترم کر دے۔ ڈاکٹر تقی عابدی کی کتاب باقیات اقبال اقبالیات کے موضوع پر ایک اہم تحقیقی اور تدوینی کام سمجھا جاتا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں اس کتاب اور اس کی تدوین مندرجات اور تحقیقات پہ ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب خود تبصرہ فرمائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ یہاں موجود شخصیات ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کی خدمات پر اختصار کے ساتھ اپنے افکار کا اظہار فرمائیں۔ لیکن میں ریاض نیازی صاحب کو دیکھ رہا ہوں تو ریاض نیازی صاحب مرحوم نیاز فتح پوری صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور میری ادنا معلومات کے مطابق وہ نارتھ امریکہ کے ہر ادبی منظرنامے کے نیاز امتیاز ہیں۔ تو جی ہاں، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آج کل ماشاءاللہ ہر جگہ نظر آتے ہیں، اور شکاگو میں صادقین کے فن پارے کی اولین نمائش اردو انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام ہوتی ہے، جو ہوئی تھی اور جو دراصل انہی کی مخلصانہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اردو انسٹیٹیوٹ کے روح رواں امین حیدر صاحب، ڈاکٹر لطیف صاحب اور سب لوگوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آج کی اس محفل میں مجھے شرکت اور گفتگو کا موقع دیا، اور باخدا یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اعزاز کی بات اس لیے نہیں کہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سے پہلی دفعہ ملاقات کیا، لیکن ان کے سامنے گفتگو کرنا اس کی میں ہمت لے کر آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے لب کشائی چیمانے دارت۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم نے بہت سیکھا ہے، کئی پروگرام، بلکہ ابھی پچھلے 2 ہفتہ قبل زمین آپ نے پروگرام کیا تھا جوہر صاحب کے اوپر، اس پر ڈاکٹر صاحب کی گفتگو 2-3 جگہ میں اس کا تذکرہ کر بھی رہا تھا۔ بڑی عمدہ بات کی تھی انہوں نے، ڈاکٹر صاحب نے، کہنے لگے یہ مت دیکھو کہ اس کے اپنے عقائد کیا ہیں، ذاتی عقائد کیا ہیں، وہ شیعہ ہے، سنی ہے، شراب پیتا ہے نہیں پیتا، نماز پڑھتا، وہ تو اس کی ذاتی چیزیں ہو گئی نا۔ یہ دیکھو کہ اس کے خدمات کیا ہیں، اور اس کے خدمات کے اثرات کئی نسل تک جا رہے ہیں، اس پہ جایا کرو۔ وہیں پہ گفتگو کر کے جوش کو انہوں نے اس مقام پہ کر دیا تھا کہ آگے گفتگو مکمل۔ اکثر محفل میں، تقریب میں بشمول امین حیدر ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا تعارف کراتے میں نظر یہ کہتے ہیں کہ آپ پیشے کے طبیب اور ادب کے مریض ہیں۔ یہ بات کہہ دینا مکمل نہیں ہو رہا تھا، لیکن سوچئے کہ جس پیشے کے طبیب ہیں وہ پیشہ کتنی مہارت، کتنا وقت اور کتنا ایک طلب کرتا ہے، خاص طور سے نارتھ امریکہ اور کینیڈا جیسی جگہ میں اس میں کامیاب ہونا، اور اس میں بھی کئی دہائیوں تک انہوں نے کام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا مطالعہ اور اتنی کتابیں لکھنا، عقل ہماری سمجھنے سے تو بھائی بالکل باہر ہو جاتی ہے۔ میں صرف یہاں کہنا چاہوں گا کہ جس پیشے سے ان کا تعلق ہے، لوگ دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت کے ساتھ عمر دراز کرے۔ وہ دعا دینے والا میں کون ہوتا ہوں جس کی عمر زندگی لکھی وہ تو پوری کرے گا، لیکن ایک دعا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد اپنے پیشے سے ریٹائر کر دے، سب لوگ دوش ہو جائیں تاکہ پوری توجہ یہ اس طرف کر سکیں۔ مستجاب ہو رہی ہے۔ جی ہاں، یہ کر لیں۔ آخر کوئی صورت تو ہو اس خانہ دل کی، کعبہ نہیں بنتا ہے تو بت خانہ بنا دیں۔ بہت شکریہ۔ بہت جب میں اس حوالہ لکھنے کی کوشش کر رہا تھا تو ایک خطا ہو گیا ہے، پہلے وہ پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیے کہ کہکشاں علم و ادب کی سج رہی ہے آئیے، کہکشاں علم و ادب کی سج رہی ہے آئیے، دیکھیے بس روشنی ہی روشنی ہے آئیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ کی آمد سے جو احساس بنتا ہے میرا، آپ کی آمد سے جو احساس بنتا ہے میرا، کیا کہوں الفاظ کی تنگ دامنی ہے آئیے۔ کیا اچھا ہے، واہ واہ۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔
اردو انسٹیٹیوٹ تقریباً ربع صدی سے امریکہ اور بالخصوص شکاگو میں اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کر رہا ہے۔ اردو صرف ایک زبان کا نام نہیں بلکہ یہ اپنی ذات میں ایک تہذیب رکھتی ہے، اور اس زبان کا جو طرز امتیاز ہے وہ اس کی شاعری ہے۔ شاعری ایک ایسی صنف سخن ہے جو دریا کو کوزے میں بند کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ آج کا یہ پروگرام اس حیثیت سے منفرد ہے کہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کی ایک اہم تحقیقاتی تصنیف باقیات اقبال کی رونمائی اس ملک میں پہلی بار ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے اس کا اعزاز اردو انسٹیٹیوٹ کو بخشا ہے، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ السلام علیکم۔ صدر محفل ہماری اس بزم میں عزت مآب محترم کونسل محترم زمان مہدی صاحب، بہت ممنون ہوں کہ آپ کی موجودگی میں لوگ جانتے ہیں کہ میں کاغذات تو سامنے رکھتا ہوں لیکن آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ ابھی ریاض نیازی صاحب نے گفتگو کی، اے گل بتو خرسندم تو بوئے کسی داری۔ آپ کے والد کے جو کارنامے ہیں ان سے میری زندگی گزرتے رہتی ہے۔ ابھی کیا ادب لطیف صاحب نے پیش کیا آپ نے سنا، اور میں شرمندہ ہوں کہ اس حقیق کے لیے وہ گفتگو اردو انسٹیٹیوٹ میں کوئی کونسل محترم صاحب 42-43 سال سے انہی کوچوں میں پھر رہا ہوں۔ مجھے اچھا یاد ہے کہ اس شکاگو میں 35 سال پہلے بھی ڈرائیونگ کرتا تھا۔ نیو یارک کی گلی گلی میں شاعر کا کام کیا ہوتا ہے، صرف آپ کے گھر گھر پھرے۔ اور اردو انسٹیٹیوٹ جو کام کر رہا ہے، ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں ہم نے اپنے عمدہ ترین اور اساتذہ ترین افراد کا وہ احترام اور ان سے وہ روشنی حاصل نہیں کی جو ہمارے لیے آپ کے بڑی تابناک ہو سکتی تھی۔ آئے گی بات چیت، اور اردو انسٹیٹیوٹ وہ کام کر رہا ہے کہ آج ہم یہاں پر موجود ہوئے ہیں کہ اس کتاب باقیات اقبال، میں شاید پہلا شخص ہوں جس نے علامہ اقبال پر 7300 کتابیں اس وقت پرنٹڈ موجود ہیں، تقریباً ہر دنیا کی بڑی زبان میں موجود ہے۔ 700 سے زیادہ کتابیں تو صرف غیر اردو میں ہیں۔ علامہ اقبال وہ شخصیت ہے جس پر 1300 سے زیادہ ایم فل اور ایم اے اور پی ایچ ڈی ہو چکے ہیں، لیکن کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ علامہ اقبال کے شعر کتنے، میں آپ کو دے رہا ہوں اردو انسٹیٹیوٹ میں کل شعروں کی اشعار کی تعداد فارسی اور اردو علامہ کی ہیں 16,745 شعر، کہ علامہ اقبال نے 42% اپنے اشعار اپنے اردو کے دیوان میں شامل نہیں کیے۔ کیوں نہیں کیے گئے؟ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اس کو متروک کر دیا۔ نہیں، متروک نہیں، متروک وہ شعر ہیں جن کو انسان اپنے شعور سے ترک کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے جو یہ 42% اردو اشعار کو شامل نہیں کیا، اس کی تمام وجوہات میں نے اس کتاب میں دی ہے۔ یہ کتاب آپ کے PDF کی شکل میں اویلیبل ہے، یہ کتاب ویب سائٹ پر کھلتی ہے، پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ بعض چیزوں کا تو علامہ کو یعنی یاد بھی نہیں تھا علامہ کو کہ انہوں نے ہنچ چیز لکھی ہے اور یہ مخزن میں شائع ہوئی ہے۔ دیکھیے، آپ نے بانگ درا میں یہ نظم تو پڑھی کہ محبت کیسے بنتی ہے، محبت پر ہے نا آپ کے یہاں سے یہ لے کر یہاں سے یہ لے کر، کبھی آپ نے سنا
کہ اقبال نے کیسا کہا کہ عورت کیسا بنتی ہے. یہ اقبال نے یہ نظم شائع ہوئی، اس کا عنوان ہے عورت. اب آپ ڈیسائیڈ کیجئے کہ یہ نظم شامل ہونا چاہیے تھی یا نہ ہونا چاہیے تھی. چاند کی لے کر گولائی، سانپ کا پیچ اور خم، گھاس کی پتی کی ہلکی تھر تھراہٹ پیش و کم، بید مجنو کی نزاکت بیل کے بل کی کجی، بانک پن طاووس کا نرمی گلے کوہسار کی، پیارے پیارے بھولے بھالے دیدے آہوئے چین، جن پہ ہو رقص شعائے نور خورشید جبیں، ابر سے آنسو صبا سے بے وفائی لے اڑا، سہم خرگوش اور چیتے سے لیا جورو جفا، سرد مہری یخ نے دی، سختی ملی الماس سے، تا بتانے آہنی دل کا دل سنگی بنے، توتیے گلزار نے رنگینیے منخار دی، خمریے بیزار نے شیرینیے گفتار دی، روز اول سے ودیت نور کا جوبن ہوا، پر بلبل کا اضافہ اس پہ ہلکا پن ہوا، گنگنا کر یہ مسالہ جب اکٹھا ہو گیا، دست قدرت نے بنایا ایک ڈھانچہ نور کا، آگ کا جوبن ہوا اور نور کی صورت بنی، شکل عورت کی بنی، کیا موہنی مورت بنی. سوال یہ ہے، کیا تشبیہات. سوال یہ ہے کیوں ہم اس نظم سے محروم رہیں؟ یہ میں سوال اٹھا رہا ہوں. وہ دیکھیے محنت، وہ دیکھیے آپ کے کیا کہتے ہیں ہمت، وہ دیکھیے نیک بنے. محنت کے شعر دیکھیے. اقبال نے یہ کیا، بچوں کی جو 14 نظمیں لکھی، زبان جو استعمال کی وہ زبان کمال کی ہے، بچے کی زبان ہے جو سمجھ لگی. وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ، اسی میں ہے عزت خبردار رہنا، بڑا دکھ ہے دنیا میں بیکار رہنا، اسی سے ہے آباد نگری جہاں کی، یہ دنیا میں بنیاد ہے ہر مکان کی، بڑائی بشر کو اسی سے ملی ہے، نکمی جو گزری وہ کیا زندگی ہے، زمانے میں عزت حکومت یہی ہے، بڑی سب سے دنیا میں دولت یہی ہے، حقیقت جو محنت کی پہچانتے ہیں، اسے کیمیا سے سوا جانتے ہیں، کوئی بڑھ کے محنت سے سونا نہیں ہے، کہ اس زر کو چوری کا کھٹکا نہیں ہے. چلتی ہے یہ پوری آپ کی نظر. کیا بات. میں ویسے وکالت پیش کر رہا ہوں. اقبال بہت سی چیزوں سے واقف نہیں تھے کہ انہوں نے کیا کیا لکھا ہے. اقبال کا مسئلہ یہ تھا کہ 17 بیماریاں، میری کتاب آپ نے دیکھا 19 بیماریاں بتایا ہوں. اقبال کا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹے کی طرف سے، بڑے بیٹے کی طرف سے وہ مصیبت آ رہی ہے کہ بتا نہیں سکتے. اقبال کا مسئلہ یہ ہے اس مظلوم کا کہ آخری 4 سال زندگی کیٹریک ہو چکا ہے، آپ کے چل نہیں سکتا. آتا محمد کی جو ہے بیٹی کہتی ہے کہ چچا جب چلتے تھے گھر میں ان کے پاس تھی تو دیوار پر ہاتھ رکھتے ہوئے چلتے تھے. تو ایک مرتبہ بڑی بہن آتی ہے طالبی، اور طالبی آتی ہے تو اقبال کو معلوم ہوتا ہے کہ بڑی بہن طالع آئی ہوئی ہے. تو اقبال جو ہے یہ سب لکھا ہوا ہے. ایوری ورڈ آئی ایم ٹاکنگ ہیئر از اتھینٹک. اس کا مستند حوالہ. تو وہ آج کہتی ہے کہ چچا جو ہے آئے تو بہن نے پنجابی میں کہا کہ بھائی یہ چارپائی پر کیا کاغذ دیکھ رہی ہوں. تو کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں حج کو اور حضور کے روضے کی زیارت کا جو ہے جانے کا پروگرام بنا رہا ہوں. یہ وہی کشتی رانی کے شپنگ کارپوریشن کے کاغذ ہیں. تو بڑی بہن نے کہا، جانتی تھی کہ جس سال اقبال کا انتقال ہو رہا ہے اس کے سپٹمبر میں آئی سرجن متھرا داس علامہ اقبال کی کیٹریک کا آپ کے جو ہے عمل کرتا تھا. یہ بھی لیتے جائیے، علامہ اقبال کی سیدھی آنکھ جو ہے، کبھی علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے سیدھی آنکھ سے کچھ دیکھا ہے. تو وہ سب داستانیں ہیں. پتھر کی آنکھ تھی، شیشے کی آنکھ تھی. اقبال کی آنکھ سیدھی آنکھ. اقبال کہتے ہیں انسان کا ہوش ہوتا ہے 6 سال سے. تو 6 سال سے پہلے تو ہوا یہ تھا، میں نے تحقیق کی ہے اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مسئلہ چلتا تھا لاہور میں کہ بچوں کو اگر پیرولنٹ آپ کے جو ہے کنجنکٹیوائٹس ہو جاتا تھا، یعنی پس بھر جاتا تھا، تو ماں لے جاتی تھی وہ حکیم کے پاس، اور حکیم کیا کرتا تھا، یہ چھوٹے سے بچے کو ایک افیم کی گولی دے کر بے ہوش کر دیتا تھا،
اور ایک لمبی سی جونک جو بھوکی ہوتی تھی اس کو آنکھ کے ایک کینتھس پہ لگا دیتا تھا. 6 گھنٹے تک بچہ بے ہوش پڑا ہوا ہے, وہ پوری آپ کے جو ہے جونک اس پس کو اور اس خون کو. تو میں نے فاصلہ بتایا ہے کہ بڑی جونک جو ہوتی ہے وہ 3 ملی میٹر اس کی جو ہے آپ کے جو ہے ڈنک ہوتی ہے. وہ ڈنک انفارچونیٹلی جو ہے پاسبل کہ وہ ریٹینل آرٹری میں جو ہے علامہ کی چلے گئی اور علامہ کی جو ہے اس ریٹینا کو وہ انفارکٹ کر دیا 6 گھنٹے تک. تو جس وجہ سے اقبال کہتے ہیں میں سیدھی آنکھ سے کچھ دیکھ نہیں سکا, اسی وجہ سے اقبال کو آپ کے جو ہے ملٹری اسکول میں بھی نہیں لیا گیا, اسی وجہ سے اقبال کو آپ کے جو ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے اس میں ان کو ریجیکٹ کیا گیا. تو وہ اقبال کی جو دوسری آنکھ تھی بائیں, اس میں کیٹریکٹ آ گیا تھا. تو بہن نے کہا بھائی آنکھیں بنوا لینا اور پھر زیارت کو چلے جانا. عطا محمد کی بیٹی کہتی ہے یہ جملہ سننا تھا, اقبال کا چہرہ سرخ ہو گیا, آنکھوں سے اشک بہنے لگے اور کہا بہن کیا اندھے حضور کی زیارت کو نہیں جاتے؟ کیا بات. یہ ہے محبت. معزز محترم خواتین و حضرات, میں سلسلے گفتار اس طرح کروں گی کہ کچھ لوگ فقط چہروں سے پہچانے جاتے ہیں لیکن ان کی شخصیت خوشبو کی طرح محسوس ہوتی ہے. وہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب شاید پچھلی صدی کی بات تھی جب شکاگو میں اردو محفلوں میں آج سے ملاقات ہوتی تھی, اور محترم تقی عابدی سے جب ملاقات ہوتی تھی تب ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ شکاگو چھوڑ کے چلے جائیں گے, بلکہ نقل مکانی. لیکن کوچے مسلسل نے یہ انداز سکھا دیا, منزل کہیں بھی ہو دل بے گھر سفر میں. یہاں کیس تھوڑا سا الگ ہے, آپ طبیب بھی ہیں اور ادیب بھی ہیں. آپ طبیب بھی ہیں اور ادیب بھی ہیں. ادیب درد کو لفظوں میں ڈھال دیتا ہے اور طبیب درد کو مرہم میں ڈال دیتا ہے. اگر موضوع روشن, برحق تحقیق اور جستجو شدید ہو تو فکر و نظر کے چراغ خود بخود جل اٹھتے ہیں. کونسل جنرل آف پاکستان جناب زمان مہدی صاحب, آج کی اس بزم کے خصوصی مہمان ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کہتے رہتے اور ہم سنتے رہتے. علی گڑھ کا زمانہ یاد آ گیا جب وہاں اردو ڈپارٹمنٹ میں اس طرح کے ادبی نشستیں اور سیمینار ہوتے تھے اور آل احمد سرور صاحب وغیرہ آتے تھے, اور بس اس طرح کی گہرائی نظر آئی. جی چاہتا تھا کہ آپ بولتے رہیں, اور اس طرح کی گفتگو اقبال پہ سننے کو کم ملتی ہے, تو اس کے لیے میں بہت مشکور ہوں. اور میں آپ کو بہرحال آپ سے ایک نسبت بھی نکل آئی کہ آپ کی پیدائش بھی دلی شریف کی ہے. میں دلی شریف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری اہلیہ بھی دلی شریف کی ہیں. تو جب میں شروع میں حال میں داخل ہوا تو میں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ کتاب یہاں رکھی ہوئی تھی. میں نے فوراً ہی کتاب اٹھائی, چونکہ بقول دلاور کے فگار کی میں نے تو سونگ لیا ہے صرف گلاب کو. تو جب امین حیدر صاحب نے اپنی محبت, ہمیشہ یہ بڑی محبت سے پیش آتے ہیں اور اس کا ثبوت بھی دیتے ہیں, کہا کہ تمہارا نام بھی بولنے والوں میں شامل کر لیا گیا ہے. تو تقی عابدی صاحب کو میں نے بارہا سنا ہے جب بھی یہ شکاگو میں تشریف لائے ہیں, اور زیادہ تر شعر کے حوالے سے, لیکن فزیشین ہونے کے ساتھ ساتھ 80 کتابیں ادب پر بہت بڑی لکھ دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اور جو کتابیں آپ نے لکھی ہیں, جب بھی جو بھی میں اس کے متعلق جان سکا, میر انیس پہ, مرزا دبیر پہ, مرزا غالب پہ, اور پھر یہ جس کام کا بیڑا آپ نے اٹھایا کہ اقبال کے وہ اشعار جو آپ نے ان تمام اسباب کا تذکرہ کیا کہ اس وجہ سے یا اس وجہ سے
عوام تک نہیں پہنچ سکے وہ سب آپ نے اس میں جمع کر دیا. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بعض اوقات آج کل انٹرنیٹ پہ شعر آتا ہے علامہ اقبال کا, اس کو پڑھنے کے بعد فوراً طبیعت کہتی ہے یہ علامہ اقبال کا نہیں ہو سکتا. تو آخر میں نے دیکھا کہ آپ نے ان تمام ایسے اشعار کو جمع کر دیا ہے جو علامہ کے نام سے مشہور ہیں مگر علامہ کے نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. میں تو کسی صورت میں بات کرنے کے لیے آمادہ بھی نہیں ہوں اور نہ ہی میری جرت ہے کہ اس وہ مشہور فارسی کا مقولہ ہے کہ وہ شخص نکلا چراغ لے کے, باہر سورج نکلا ہوا تھا, پوچھتا تھا کہ چراغ کہاں ہے, چراغ تو موجود ہے. تو ہمارا جو چھوٹا سا دیا ہے وہ کیا کام, تو وہ آپ کا نے جو کام کیا ہے ماشاءاللہ یہ بہت ہی بڑا کام ہے اور بہت ثقیل کام ہے. اقبال کا وہ ایک شعر لکھا ہے میں نے یہاں, زندگی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ, جو شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے کیا بات ہے. تو یہ کام جو آپ نے آج دکھایا مجھے تو اس کا بالکل علم ہی نہیں تھا. کچھ واقعات میں نے دیکھی تھیں ادھر ادھر, اس سے کچھ استفادہ کیا, لیکن کوشش میری تھی کہ 2024 میں جو پاکستان گیا تو آپ کی کتاب حاصل ہو, لیکن نہ ملی. پھر ان سے درخواست کی تو اب بھی مجھے وہ بتا رہے PDF کہہ رہے ہیں. جی ہاں, میں تو چاہوں گا کہ وہ لیکن کتاب پہنچ جائے گی, آپ نے وعدہ کیا, گی. کتاب پہنچ جائے گی. اتنی سی بات کر کے میں ختم کرتا ہوں کہ یہاں ایک اقبال سوسائٹی ہے, وہ میرا خیال ہے 32 سال سے کام کر رہی ہے. اس کا کام یہ ہے کہ انگریزی زبان میں زیادہ تر جو جوان لوگ ہیں ان کو وہ اشعار تو منتقل نہیں کیے جا سکتے, نہ فارسی میں نہ اردو میں, لیکن جو اس کا جو علم ہے یا جو اس کی جو ڈائریکشن ہے, جو ویژن ہے, وہ دیا جا سکتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ انگریزی میں کہوں گا, میری بیٹی وہاں بیٹھی ہے مگر سے only young person here, or to say it in English, piety and claims of piety are not sufficient to have vision. Of course. Or Iqbal, whether he was pious or not pious, but he was a visionary. And he saw above the heads of great scholars and ulama and others and politicians, he could see far beyond it. So I think that is what we are trying to impart to the young generation, how to see further and with clarity as possible, using Iqbal and to some extent Delhi as vehicles. Thank you very much. مختصراً میں اس میں 2 نکات پہ بات کروں گا, لیکن سب سے پہلے جناب تقی عابدی صاحب, جن سے میری یہ پہلی ملاقات ہے اور میری خواہش ہے کہ آئندہ آپ سے رابطہ اور ملاقات دونوں رہیں, کا ممنون ہوں. آپ کو سنتے ہوئے دل یہ کر رہا تھا کہ شاید یہ اسی طرح چلتا رہے اور کسی طریقے سے امین حیدر صاحب مجھ سے کچھ دور تھے, میں ان کا ہاتھ پکڑ لوں کہ وہ آپ کو روکے نہیں. تو بہت لطف آ رہا تھا. آپ نے نہ صرف باقیات اقبال کی ضرورت واضح کی, اس کے چند مختصر حصے سنائے, لیکن اس سے بڑھ کر میں میرے خیال میں نہ صرف اپنے لیے بلکہ حاضرین محفل میں شاید میں سب کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ ہم سب کے اندر تھوڑا ذوق بھی پیدا کر دیا کہ ہم باقیات کو پڑھیں اور اس میں دلچسپی. تو یہ نہ صرف یہ ہے کہ آپ کی جو ایک علمی ردبی کاوش ہے اس کا نتیجہ ہے, بلکہ یہ آپ کی دلی وابستگی جو ہے اقبال کے ساتھ اس کو واضح کرتی ہے. اور وہ یہ چیز جو ہے, جو دلی وابستگی ہے, وہ آپ کے لہجے, آپ کے ایک ایک جملے اور ایک ایک لفظ سے وہ بیان تھی ماشاءاللہ. تو اس میں یقیناً آپ کا یہاں آنا ہم سب کے لیے باعث فیض ہے ایک طرح سے. میں اپنی ذات کی حد تک یہ کہوں گا کہ محترم نیازی صاحب جب میں داخل ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ منقبت و مرثیہ کے امیر, تو وہ تو ہم بالکل نہیں ہیں کہ امیر, وہ تو بالکل نہیں ہے, لیکن خانقاہ اقبال کے فقیر, ہاں یہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو ہم دھوکہ دیں, یہ نقالی کر سمجھ لیں کرتے رہتے ہیں.
تو اس سلسلہ میں آئی تھنک آئی ول بیس مائی پوائنٹس آن جو ایک ورڈ ہمارے جو استقبالیہ میں کہا گیا، حرکیت آپ نے کہا، اس کو ڈائنامزم کا اس طرح ترجمہ کیا تھا. تو اس سلسلے میں اس سے پہلی جو میری ذمہ داری تھی وہ یورپ میں جنیوا میں تھی. تو وہاں پہ میں نے کوشش کی کہ اقبال کا جو وقت یورپ میں گزرا ہے اس کو تھوڑا سا پڑھوں، سمجھوں، اور نقوش اقبال پر اگر فکری طور پہ نہیں تو ڈرائیو کر کے ہی کچھ طے کیا جائے. تو میں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں حاضر ہوا اور ہائیڈلبرگ میں گیا اور وہاں پہ اقبال اوفر کو میں نے دیکھا، ان کا جہاں پہ وہ رہے تھے اس جگہ کو دیکھا. اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے ایک وہاں پر بہت میں جانے کیا کہوں اس کے لیے خوشگوار حیرت ہوئی، یا حیرت تو ضرور ہوئی کہ آج بھی اگر آپ ہائیڈلبرگ تشریف لے جائیں تو وہاں پر اقبال کی جو نظم ہے دریائے نیکر کے کنارے، جو غالباً بانگ درا میں ہے، میرے خیال میں بانگ درا میں ہے، وہ آج بھی اسی طرح پوری اترتی ہے. بیکاز وہ ایک چھوٹا سا ایک دیہات ہے، آپ سمجھ لیجیے، وہاں پہ شہر کی حسل بسل نظر نہیں آتی. اور اس نظم کے جو اشعار ہیں جو میں شاید بے ترتیبی میں آپ کو سامنے پیش کروں کہ فطرت بے ہوش ہو گئی ہے قدرت مراقبے میں ہے گویا، یہ ساری چیزیں آپ آج بھی محسوس کرتے ہیں. اور بندہ سوچتا ہے کہ 1908 میں ایک نوجوان اقبال جب یہاں پر آیا تو اس وقت اس نے یہاں وقت کیسے گزارا. اور وہ جو نظم ہے دریائے نیکر کے کنارے، وہ اس اقبال کا جو داخلی ردم ہے کسی حد تک اس کو واضح کرتی ہے. اور یہ چیز اس تناظر میں باقیات کا پہ کام کرنا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ اقبال کی جو پوری تصویر ہے وہ ہمارے سامنے رہے. کیونکہ آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں وہ پھر ایک طرح سے فکری انتشار کا زمانہ ہے. اقبال جس وقت سامنے آئے، ان کی فکر سامنے آئی، تو اس زمانے میں دو بڑے، آپ یوں سمجھ لیجئے، ایک بیکاز اقبال نے صرف ایک انسان کے بارے میں بات نہیں کی، اقبال نے انسان کی آدمیت کی سطح کیا ہے، انسان کا اس کائنات سے، اس عالم ابوگل سے کیا تعلق ہے، اس کا اپنے کریٹر سے کیا تعلق ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر وہ کون سے انسانی نظام اور حقوق و فرائض کی وہ کیا تعین ہو سکتی ہے جس سے ایک انسانی ایسا معاشرہ تشکیل پائے کہ انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس جوہر کو پا سکے. اس سب کو اقبال نے میری دانش میں، میری کم علمی کے مطابق اس کو چھوا ہے. لیکن اسی دور میں جو دو ایسے نظریات سامنے آئے، ایک سوشلزم کا اور ایک سرمایہ داری کا، جو دنیا کے رہنما بن گیا اس کے بعد آنے والی صدی میں. تو 90 کی دہائی میں ایک تو شکست کا شکار ہو گیا، اور دوسرے جو سرمایہ دارانہ نظام تھا اس سے وابستہ حضرات نے شاد باد منزل مراد کے نعرے لگائے، اور کئی حضرات نے کہا کہ تاریخ کا پہیہ رک گیا ہے. اور حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے 23 سالوں میں انہوں نے پھر کئی دفعہ روانہ کیا تاریخ کے پہیے کو. لیکن جو اہم بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اقبال کو دوبارہ دریافت کرنے، اس کو دوبارہ پڑھنے کی جو ضرورت آج ہے وہ شاید پہلے سے بھی زیادہ ہے. اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ نہ صرف یہ کہ اقبال پہ جو بھی علمی اور ادبی کام ہو رہا ہے بالخصوص باقیات کی صورت میں، اور سب سے بڑھ کر ان حضرات کی صورت میں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک خطیر حصہ اقبال کو سمجھنے میں، پڑھنے میں صرف کیا ہے، تو وہ ایک لحاظ سے نہ صرف ہمارا علمی سرمایہ ہے بلکہ قومی سرمایہ بھی ہیں. تو محترم امین حیدر صاحب نے کہا کہ ایک فرد، آپ اتنا کام کرتے ہیں، ایک فرد جو ادارے والا ہوتا ہے، تو وطن عزیز میں تو ہم پہلے ایسے حضرات کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ اس پہ جتنی محافل ہوں کم ہیں، پاکستان میں ہوں، یہاں پر ہوں، اور امید ہے کہ آپ آئندہ یہاں تشریف لاتے رہیں گے. آپ کو سنتے ہوئے ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے گویا کوئی گنجے رواں ہے، کوئی بہتا ہوا خزانہ ہے جو کہ بار بار امٹ آتا ہے. تو اللہ آپ کی کوششوں میں مزید رنگ لائے، اور آپ کے ساتھ امید ہے کہ مزید ملاقاتیں ہوں گی. اور اس ایک نسخے کا جو کہ میری قسمت میں آیا ہے، بہت بہت شکریہ.